مدینہ کی رات تھی۔ آسمان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، اور لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جسے اپنی نیند سے زیادہ اپنی امت کی فکر تھی۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جو اپنی تکلیف کسی سے کہہ نہ پا رہا ہو۔ اسی رات وہ مدینہ سے کچھ دور نکل گئے۔ اچانک انہیں دور ایک خیمہ نظر آیا اور ساتھ بچوں کے رونے کی آوازیں۔ وہ آوازیں عام نہیں تھیں، وہ بھوک کی آوازیں تھیں، مجبوری کی آوازیں تھیں، ایسی آوازیں جو سیدھا دل کو چیر دیتی ہے۔ حضرت عمر فوراً خیمے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دیکھا ایک عورت چولہے کے سامنے بیٹھی ہے اور اس کے چند بچے شدت سے رو رہے ہیں۔ چولہے پر ایک دیگچی رکھی تھی جس میں صرف پانی ابل رہا تھا۔ حضرت عمر نے آہستہ سے پوچھا، بہن بچوں کو کیا ہوا؟ عورت نے غصے اور دکھ سے بھری آواز میں کہا، یہ بھوکے ہیں، کئی دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اور یہ دیگچی اس میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اس میں کچھ نہیں، صرف پانی ہے، میں بچوں کو دھوکا دے رہی ہوں، انہیں لگ رہا ہے کھانا پک رہا ہے، شاید انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سوچیں، ایک ماں اپنے بچوں کو صرف اس لیے جھوٹی امید دے رہی تھی کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ عورت بولی اور ایسا جملہ کہا جس نے حضرت عمر کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے کہا، اللہ عمر سے پوچھے گا کہ اس کے دور میں میرے بچے بھوکے کیوں سوئے؟ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، دل کانپ اٹھا، مگر عورت نہیں جانتی تھی کہ جس عمر کی وہ شکایت کر رہی ہے وہی عمر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت عمر فوراً واپس بیت المال کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آٹے کی بوری اٹھائی، گھی لیا، کھجوریں لیں اور کچھ اور کھانے کا سامان لیا۔ ساتھ ایک خادم بھی تھا۔ خادم نے عرض کیا، امیر المومنین بوری مجھے دے دیں۔ حضرت عمر فوراً رک گئے اور فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر خادم خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر نے خود بوری اپنی پیٹھ پر رکھی۔ وہ بوری بھاری تھی، لیکن اس سے زیادہ بھاری وہ خوف تھا جو حضرت عمر کے دل میں تھا کہ کہیں اللہ ان سے سوال نہ کر لے۔ وہ تیز تیز قدموں سے واپس خیمے کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو خود چولہا جلایا، خود آٹا گوندھا، خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ دھواں ان کی داڑھی مبارک میں جاتا رہا۔ خادم بار بار کہتا رہا، امیر المومنین مجھے کرنے دیں، لیکن حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آج عمر ہی یہ کام کرے گا۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ جو بچے کچھ دیر پہلے بھوک سے رو رہے تھے اب خوشی سے کھا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حضرت عمر دور بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل کو سکون مل رہا تھا۔ خادم نے عرض کیا، امیر المومنین اب واپس چلیں۔
حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، جب میں آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ اور پھر وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے رہے یہاں تک کہ سب بچے سکون سے سو گئے۔ حضرت عمر خاموشی سے اٹھے اور واپس چل پڑے۔ راستے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قیامت کے دن صرف اپنے اعمال کا نہیں بلکہ اپنی رعایا کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کا دور اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم دور مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی محلوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے کبھی اپنی آرام کی فکر نہیں کی، انہیں فکر تھی تو صرف اپنی امت کی۔ اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر تم طاقتور ہو تو کمزوروں کا سہارا بنو، اگر تمہارے پاس رزق ہے تو بھوکوں کو یاد رکھو، اور اگر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اسے لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرو، کیونکہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھتا ہے، بلکہ اصل بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔